دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری عمر 17 سال تھی۔ میری امی جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کے مالک کی بیوی بانجھ تھی۔ مالک نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری ماں کو کہا، اس کا نکاح مجھ سے کر دو، اپنا وارث پیدا کروا کر طلاق دے دوں گا، بدلے میں بہت پیسے دوں گا۔ میری ماں مان گئی۔ میرا نکاح بڑے مالک سے ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے کہنے لگے، مجھ سے کسی رحم کی امید نہ کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑی بے دردی سے میرے دونوں، اس نہر سے اس پار مت جانا مسکان، وہ جو آگے آگے بھاگ رہی تھی، ادریس ملک کی پکار پر رکی اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھے سانس بحال کر رہے تھے۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ پانی کی بوند تک انہیں دیتی شرارت سے بولی، تو وہ اسے گھور کر پانی پینے لگا۔ چچا میں بس اس درخت تک جاؤں گی، دیکھیں کتنے مزے کے آم ہیں۔ وہاں وہ ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مسکان یہ علاقہ ہمارے دشمنوں کا ہے اور ہمارا وہاں جانا جنگ کا اعلان ہوگا۔ مسکان کو ان کی باتیں سمجھ نہ آئی، اس لیے وہ ان کے ساتھ واپس حویلی چلی گئی۔ دوپہر ہوتے ہی وہ حویلی سے باہر کھیلنے گئی تو دوبارہ اس نہر کے قریب چلی گئی۔ دوبارہ اس کی نظر آم کے درخت پر گئی تو دل للچایا، تو آس پاس دیکھتی کسی کی موجودگی نہ پا کر نہر عبور کر گئی۔ اس کی دوست اسے پکارتی رہی مگر وہ نہ رکی۔ درخت پر چڑھ کر چند آم توڑے اور وہاں سے واپس پلٹنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا، مڑ کر دیکھا تو ایک جوان مرد کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہوا۔ کون ہو تم؟ افنان ہوس بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں مسکان ملک ہوں، وہ سنبھل کر بولی۔ اعتماد تو اس میں خوب تھا۔ افنان نے غصے سے پہلے اسے دیکھا، پھر نہر پار کھڑی لڑکیوں کو ایک تھپڑ مارا اور مسکان کے چہرے پر مارا، جس سے وہ بری طرح زمین بوس ہوئی۔ چھوڑ دو اسے، ایک لڑکی نے خوف سے کہا، تو اس نے اگلے ہی لمحے مسکان کے سر سے چادر چھین لی تھی۔ تبھی بھاگتے ہوئے مسکان کا چچا ادریس ملک وہاں پہنچا۔ اوئے میر افنان، چھوڑ میری بچی کو۔ میر افنان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ ایک مزہ لے لینے دے، پھر چھوڑ دوں گا، وہ مسکان کو دبوچتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات پر ادریس ملک نے غصے سے پاگل ہوتے نہر پار کی اور مسکان کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے اسے زمین پر دھکا دیا اور مارنا شروع کیا۔ میر افنان جو کہ نشے میں تھا، اپنی حفاظت اچھے سے نہ کر سکا اور چند ہی لمحوں میں گلا دبانے سے موت کے منہ میں جا سویا۔ اس وقت تک دونوں طرف سے گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ادریس ملک نے مسکان کو اٹھایا اور حویلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے دشمن گاؤں سے کوئی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہاں اس کے اپنے گاؤں کے لوگ جمع تھے جو انہیں روک رہے تھے۔ وہ حویلی پہنچ کر مسکان کو باقی عورتوں کے ساتھ تہہ خانے میں بند کر چکا تھا۔ ملازم جمع ہو گئے، سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ شہزیب ملک بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ادریس؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے جواب سے پہلے ہی باہر شور ہونے لگا۔ شہزیب ملک نے سب کو تہہ خانے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد مسئلہ حل نہ ہوا۔ میر افنان کو دفن کرنے کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن بعد دونوں دشمن آمنے سامنے تھے اور بحث ہو رہی تھی۔ گاؤں کا ماحول اس وقت گھٹن زیادہ تھا۔ تقریباً پورا گاؤں ہی اس کھلے میدان میں جمع تھے، جہاں گاؤں کے چودھری میر یوسف اور دوسرے گاؤں کے چودھری شہزیب ملک کے درمیان خاندانی جھگڑے پر آج پھر جرگہ بیٹھا تھا۔ یہ جھگڑا نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ ہر بار کوئی ایک اس جنگ کی ٹھنڈی ہوئی آگ کو ہوا دیتا تھا۔ ہر بار جرگے میں انسانیت کو بھلا کر کسی بنتے ہوا کی جان کو نیلام کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ میر یوسف کے بیٹے کو جھگڑے کے دوران شہزیب چودھری کے بھائی کو قتل کرنا چاہا تھا، جب اچانک غصے سے شہمیر اٹھا، بس بہت ہو گیا، ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے۔ شہمیر نے بحث لمبی ہوتی دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ جرگے کا فیصلہ سنانے بیٹھے بزرگوں نے اسے ناگواری سے دیکھا۔
سارا گاؤں جانتا تھا میر خاندان کے مرد غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر اسی غصے میں وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتے اور خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ شاہ میر آرام سے بیٹھ جائیں، بات ہو رہی ہے، ایک بزرگ نے تحمل سے کہا۔ مجھے کسی کا فیصلہ نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے کسی کی اجازت چاہیے، میر شاہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، وہ غرور سے بولا۔ سفید سوٹ پہنے، سیاہ مردانہ چادر کندھوں پر ڈالے، چہرے پر غصے کے تاثرات، بلا شبہ وہ ایک شہزادہ تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس کے روپ کو چار چاند لگاتے تھے۔ اس 26 سالہ مرد اپنے خاندان میں سب سے حسین تھا۔ خاندان کی سبھی لڑکیوں سمیت ہر دیکھنے والی آنکھ اس کی خواہش مند تھی، مگر وہ ہر کسی کو نظر انداز کر دیتا، اور یہ بات اسے اور بھی حسین بناتی تھی۔ دیکھو شاہ میر، تم خون بہا مانگو، جتنا کہو میں دینے کو تیار ہوں۔ چودھری شاہ زیب ملک نے اپنے بھائی کی جان کی قیمت لگائی تھی، وہ کسی صورت اپنے بھائی کی جان نہیں گنوا سکتا تھا۔ شاہ زیب ملک جرگے کا فیصلہ خون بہا کے بدلے ونی ہے، ایک بزرگ نے فیصلہ سنایا تھا۔ چودھری شاہ زیب ملک کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، جسے شاہ میر نے بہت غور سے دیکھا۔ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ خون بہا کی قیمت لے سکتے ہیں، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ونی کا ذکر سنتے ہی چودھری شاہ زیب ملک کی جان لبوں پر آئی تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں صرف ان کی اکلوتی اور منتوں مرادوں سے مانگی بیٹی مسکان ہی تھی جسے وہ لوگ مانگ سکتے تھے، باقی سب تو شادی شدہ تھے۔ میر یوسف کے چہرے پر غصے کے تیز ہونے سے سرخی پھیل گئی۔ وہ ونی نہیں بلکہ خون کے بدلے خون چاہتے تھے، مگر جرگے کا فیصلہ ونی تھا۔ چودھری شاہ زیب ملک نے بہت منتیں کی، مگر وہاں کسی نے ان کی نہیں سنی۔ یوں ایک اور بنت ہوا ونی ہو گئی تھی۔ دل پر قیامت گزارتے چودھری شاہ زیب نے اپنی اس 10 دن ہوئے حادثے کے اثر سے بیمار بیٹی ونی کی تھی۔ انہیں لگا جیسے ان کا کوئی حصہ ان سے چھین لیا گیا ہو۔ مسکان خاندانی دشمنی میں بندھی ہوئی تھی، وہ میر حویلی جانوروں کی طرح لائی گئی تھی۔ شاہ میر نے اس کو کلائی سے پکڑتے تیزی سے تقریباً بھاگنے سے پہلے گاڑی میں پھینکا، اور پھر حویلی پہنچ کر یوں ہی گاڑی سے کھینچتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے مسکان جو گھسیٹتی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں۔ تمہارے باپ کو لگا وہ تمہیں بھیج کر اس دشمنی کو ختم کر سکتا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، شاہ میر نے غصے سے کہتے اسے بستر پر پھینکا تھا۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر وہ لڑکی تھی، اپنی طرف اٹھتی غلط نظر کو پہچان سکتی تھی۔ وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی۔ اسے یاد تھا جب اس کے بابا اس کو حویلی سے لے کر نکل رہے تھے، تب اس کے خاندان کی عورتیں رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ وہ اس وقت نہیں سمجھی تھی کہ وہ کیوں چلا رہی تھیں، کیوں رو رہی تھیں، مگر اب وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ شاہ میر حیوان کی طرح اس کی جانب لپکا تھا۔ 14 سالہ معصوم لڑکی مسکان کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ ساری حویلی کی عورتیں اپنے کان بند کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر افسوس، انہیں یہ چیخیں ساری رات سن رہی تھیں۔ انہیں اس معصوم پر ترس آ رہا تھا جو کم عمری میں ہی نکاح جیسے بندھن میں بندھ کر شادی کی پہلی رات خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھی تھی۔ رات بھر اس کا چلانا سب سنتے رہے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی شاہ میر کے سامنے اٹھنے کی۔ کوئی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب اس معصوم کا چلانا بند ہوا تو شاہ میر نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھا اور نفرت سے دور دھکیل کر اٹھا تھا اور اپنا سامان پیک کیا، اور یوں اس پر اذیت کی داستان رقم کر کے شاہ میر اگلی صبح ہی دوسرے ملک جا چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ نکل گیا تھا، کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ صبح 9 بجے تک جب اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو ڈرتے ڈرتے میر یوسف کی بیوی شازیہ بیگم اس کے کمرے تک گئی اور دروازے پر دستک دی کئی بار، مگر جواب نہ آیا۔ دروازہ دھکیلا تو کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کے وجود پر نظر پڑتے اس کا دل حلق کو آیا۔
وہ بھاگ کر قریب گئیں اور بیڈ شیٹ اٹھا کر اس کے وجود پر ڈالی۔ ملازمہ کو پکارنے لگیں، ڈاکٹر نادیہ کو بلاؤ۔ ابھی ان کے حکم پر ڈاکٹر نادیہ کو بلایا گیا۔ باقی حویلی کی عورتیں بھی وہاں جمع ہو چکی تھیں۔ میر یوسف تو کل رات ہی کسی کام سے شہر جا چکے تھے۔ اس حویلی میں اب 2 ہی مرد تھے، میر یوسف اور شاہ میر، اور دونوں ہی حویلی سے غائب تھے۔ ان کی حالت تو بہت خراب ہے، میر یوسف کی بہن نے کہا، جو 3 سال پہلے بیوہ ہو کر حویلی آئی تھیں۔ دوسری طرف کھڑی دیورانی کی بات سن کر میر یوسف کی بیوی نے اس سے سختی سے گھورا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ڈاکٹر نادیہ آئیں اور ان سب کو باہر بھیج کر چیک کرنے لگیں۔ یہ کیا کیا اس معصوم کے ساتھ؟ آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ دکھ سے بولی۔ ڈاکٹر، زیادہ سبق نہ پڑھا، یہ بتا زندہ ہے یا مر گئی؟ میر یوسف کی ماں نے کہا، دیکھیں بڑی بیگم سائیں، یہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے اور یہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ اس کا علاج شہر کے ہسپتال سے کروائیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی اجازت لے کر چلی گئی۔ اماں رحم کرو، جانے کی اجازت دو، میر یوسف کی بیوی نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ اس لڑکی کو ونی میں لایا گیا ہے، بیاہ کر نہیں، جو تم لوگ اس کی سیوا کرو گے۔ چھوڑو، ٹھیک ہونا ہوگا تو ہو جائے گی، ورنہ مر جائے۔ میرے پوتے کی قاتل کی بھتیجی ہے، یہ نفرت سے کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ تینوں عورتیں پریشان ہو گئیں۔ پھر میر یوسف کی بیوی نے ہمت کرتے اس لڑکی کو چادر سے لپیٹ کر اپنی نند رابعہ کو کہا، میری مدد کرو۔ اس کے کہنے پر رابعہ ان کے پاس گئی۔ یوں وہ نند کی مدد سے باہر لے گئیں۔ بھابھی، اماں کوحرام مچا دیں گی۔ رابعہ کی بات پر انہوں نے تکلیف سے انہیں دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی موت کے قریب کھڑی ہے۔ مجھے ابھی اسے اکیلا چھوڑ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ رات ان کی وہیں گزری تھی۔ اگلے دن واپس آئی تھیں۔ مسکان کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ سہارے سے چلتی اندر داخل ہوئیں، جہاں سامنے ہی میر یوسف اور ان کی ماں غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ رک جا وہیں کم بخت عورت، میر یوسف کی ماں کہتے ساتھ ہی اٹھیں اور ہاتھ میں پکڑی لاٹھی لے جا کر اس کی ٹانگوں پر ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ لڑکھڑا گئیں۔ یہ تیرے بیٹے کی ونی ہو کر آئی ہے، تو کیسی ماں ہے جو اس کی ہمدرد پھر رہی ہے، اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہے؟ وہ یہ کہتی مارتی جا رہی تھی۔ مسکان خوف سے کانپتی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مسکان خوف سے کانپتی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ یہاں سے ان دونوں کو تہہ خانے میں ڈالنے کا حکم دے کر چلی گئیں۔ اس سب میں میر یوسف خاموش بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان دونوں کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ مسکان روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کا اپنا وجود زخمی بنا ہوا تھا، اوپر سے سامنے وہ عورت بھی زخمی حالت میں نیم بے ہوش پڑی تھی، جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ان تک پہنچی اور ان کا چہرہ تھپ تھپانے لگی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر بعد سب سے نظر بچا کر رابعہ میر وہاں آئی تھیں، ہاتھ میں مرہم تھی۔ وہ زمین کے قریب بیٹھنے لگی تو وہ خوف سے اچھل کر دور ہوئی۔ رابعہ نے دکھ سے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا۔ تم مجھے عزیز نہیں ہو، مگر مجھے افسوس ہے تم ونی ہو، اس شخص کے قتل پر ونی ہو کر آئی ہو جس نے اپنی ہی پھوپھو کی عزت کو نیلام کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ خیر، یہ ان کے زخم پر لگا دینا اور بعد میں اسے کہیں چھپا دینا، وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی۔ عین ممکن تھا اگر اسے وہاں بڑی بیگم سائیں دیکھ لیتی تو سزا کے طور پر اسے تہہ خانے کے بجائے قبر میں پہنچا دیتی۔ مسکان نے ان کی ٹانگوں کے زخم پر مرہم رکھا۔ یوں ہی 1 ہفتہ وہ وہاں بند رہیں، جس پر رابعہ نے ان کی بہت مدد کی۔ دوا سے لے کر کھانا تک وہ وہاں پہنچاتی تھیں۔ 1 ہفتے بعد میر یوسف کی بیوی کو تہہ خانے سے نکلوایا گیا، مگر مسکان وہیں، اس کے دن رات وہیں گزرے تھے۔ وہ اس اندھیرے میں اکثر خوف سے چلاتی۔ ہر رات اس کے خواب میں شاہ میر اسے اذیت دیتا، جس پر وہ چلاتے ہوئے اٹھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ دروازہ پیٹتی، رحم کی بھیک مانگتی۔ وہاں کسے رحم آنا تھا؟ اس کو کھانا بھی میر یوسف کی بیوی بھیجتی تھی، جس کی سزا اسے بھی سخت مل رہی تھی۔
وہ سزا قبول کیے اس لڑکی کا خیال رکھتی چودھری شہزیب ملک نے بیٹی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیٹی کس حال میں ہے، مگر وہ بالکل بے حال ہو چکے تھے۔ یہی حال ادریس ملک کا تھا۔ وہ ان سب کا قصوروار خود کو سمجھ کر کمرے میں بند کر چکے تھے۔ وہ ہر وقت وہیں رہتے، کھانا بھی وقت پر نہ کھاتے، جس سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میر یوسف جو ایک سخت دل شخص تھے، انہوں نے ساری عدالتوں کی مخالفت کر کے چودھری شہزیب ملک کو مات دے دی، جس سے وہ صدمے میں چلے گئے اور اپاہج ہو گئے۔ 2 مہینے ہو چکے تھے، مسکان کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز جب شازیہ میر یوسف سے چھپ کر مسکان کو دیکھنے پہنچی تو وہ بے سود پڑی تھی۔ اس کا دکھ دیکھ کر انہیں رونا آیا، مگر دل پر پتھر رکھ کر لوٹ گئیں۔ میر صاحب اس بچی پر رحم کریں، وہ قصوروار نہیں ہے، اسے یہ سزا مت دیں۔ وہ منت کر رہی تھیں، مگر سامنے بھی پتھر دل تھا، جس پر سر مار کر ہی وہ اپنا ہی نقصان کر رہی تھیں۔ وہ روز یوں رہتی تھیں، جب میر یوسف ان کے سامنے ہوتے وہ ایک ہی التجا کرتی۔ ایک دن میر یوسف کو نہ جانے کیا ہوا، انہوں نے مسکان کو تہہ خانے سے نکالنے کا حکم دیا۔ شازیہ بیگم حیران تھیں، انہوں نے ساس کو دیکھا جو آرام سے بیٹھی تھیں۔ مسکان کو لایا گیا تو میر یوسف نے اس کے لیے انیکسی تیار کروا دی۔ ان کی مہربانیوں سے شازیہ بیگم کو خوف آ رہا تھا۔ ان کا خوف عروج پر تب پہنچا جب بڑی بیگم سائی نے مسکان کو اپنے پاس بلاتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تجھے آرام کے لیے نہیں لائے، وہ نفرت سے بولی۔ آج سے حویلی کے سارے کام یہی کرے گی، سب کچھ، اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ سب ملازمین کا کھانا، ان کے رہنے کی جگہ بھی یہی صاف کرے گی، اور اگر کسی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گی۔ اس کا چچا میرا جوان بیٹا مار گیا، اسے کسی صورت رحم نہیں ملے گا۔ ان کے حکم پر سب ہی خاموش ہو گئے۔ مسکان کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ جب اسے باورچی خانے میں بھیجا گیا تو وہ خوف سے رونے لگی۔ اس نے تو کبھی انڈا بھی نہیں ابالا تھا، اب وہ کیسے سب کا کھانا بنائے گی؟ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ جب ایک ملازمہ جو کہ بڑی بیگم سائی کی ایک خاص ملازموں میں سے تھی، وہ وہاں آئی۔ ارے تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تو مسکان نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ کھانا بنانا نہیں جانتی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی باہر گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ساتھ بڑی بیگم سائی تھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی لاٹھی اس کے کندھے پر ماری، جس سے اس کی چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ وہ اسے گالیاں دے رہی تھیں، مسلسل ان کی لاٹھی اس معصوم پر برس رہی تھی۔ رابعہ نے شازیہ کو روک رکھا تھا، وہ اس لڑکی کو مار کھاتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ شازیہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ اسے جانے دے، مگر رابعہ نہ مانی۔ کافی دیر بعد جب مسکان درد کی شدت برداشت کر کے تھک گئی تو وہیں گرتی بے ہوش ہو گئی۔ بڑی بیگم سائی نے پانی کا بڑا جگ اٹھا کر اس کے اوپر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اور پھر سے رونے لگی۔ اس کل موہی کو کھانا بنانا سکھاؤ، 1 ہفتے میں اسے کھانا بنانا نہ آیا تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گی، اس کی بھی اور تیری بھی۔ وہ اپنی ملازمہ کو لاٹھی سے ضرب دیتی حکم دے کر چلی گئی۔ اس ملازمہ نے بازو مسل کر ایک ٹانگ مسکان کے پیٹ پر ماری۔ تیری وجہ سے مجھے لاٹھی پڑی، کم بخت لڑکی، چل اٹھ اور کھانا بنانا سیکھ۔ اگر تجھے کھانا بنانا نہ آیا تو یاد رکھنا بڑی بیگم سائی کے ہاتھ لگنے سے پہلے میں ہی تجھے مار ڈالوں گی۔ وہ غصے سے اسے پکڑ کر اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئیں۔ پہلے اس کی مرہم پٹی کرنی تھی، پھر اسے نئے انداز سے زخم جو دینا تھا۔ وہ ملازمہ انتہائی سنگ دل ثابت ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جان بڑی بیگم سائی سے بچانے کو یہ سب کر رہی تھی۔ ہر روز صبح صادق سے آدھی رات تک مسکان کو ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتی، کبھی کھانا بنانا، کبھی صفائی کرنا اور کبھی کپڑوں کی دھلائی۔ مسکان جس نے اپنی حویلی میں کبھی پانی بھی اٹھ کر نہیں پیا تھا، اب یوں گدھوں کی طرح کام کرتی مرنے کو پہنچ رہی تھی۔ شازیہ بیگم اسے دیکھ کر خون کے آنسو بہاتی تھی۔ ایک روز وہ رو رہی تھی جب میر یوسف کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں یوں روتا دیکھ کر اس کے پاس گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہو چکے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے،
اس لیے وہ انہیں سمجھاتے رہتے تھے کہ وہ حویلی کے معاملات سے دور رہا کریں۔ میر صاحب، مجھ سے اس بچی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ میں جب اسے تکلیف میں دیکھتی ہوں مجھے اپنی مری بیٹی یاد آتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ میر یوسف کو عرصے بعد اپنا غم ہرا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اگلے دن ہی مسکان کے ساتھ نرمی برتی جانے لگی۔ اب وہ صرف کچن کا کام کرتی تھی۔ ملازموں کا کھانا وہ نہیں بناتی تھی، نہ ہی کپڑے دھوتی۔ شازیہ بیگم کو ایک خوف تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، مگر پھر وہ سر جھٹک دیتی۔ شازیہ بیگم اب اس کا خیال رکھتی تو بڑی بیگم سائیں انہیں کچھ نہ کہتی۔ شازیہ بیگم کو ان کے رویے کی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دن وہ پریشان رہیں۔ جب میر یوسف نے ان کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے بے فکر رہنے کا کہا، سمجھ آیا کہ یہ سب ان کے سنگ دل شوہر کے دل کے نرم ہونے پر ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ شازیہ بیگم مسکان کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھنے لگی تھیں۔ رابعہ کا رویہ بھی نارمل تھا، جبکہ شازیہ بیگم کی دیورانی، جن کا شوہر کئی سال پہلے کینسر سے مر چکا تھا، وہ اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ شازیہ بیگم کوششیں کرتی کہ مسکان بڑی بیگم سائی کے سامنے نہ جائیں تاکہ وہ اس پر کوئی ظلم نہ کرے۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، مگر ایک خوف جو مسکان کے اندر شہمیر کے نام سے بیٹھ چکا تھا، وہ وہیں کا وہیں تھا۔ جب وہ رات کو روتی، چلانے لگتی تو شازیہ بیگم کو اپنے ہی بیٹے سے نفرت ہوتی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، تو وہ گزرتا رہا۔ دوسری طرف شہمیر تھا جو 7 سمندر پار آ کر بھی بے چین تھا۔ ہر رات اگر مسکان کی خوف میں گزرتی تو شہمیر بھی ساری رات بے چین رہتا۔ مسکان کے رونے، تڑپنے اور چلانے کی آوازیں جیسے شہمیر کی سماعت میں قید ہو چکی تھیں۔ وہ جب سونے کی کوشش کرتا اسے وہی سب سنائی دیتا۔ جس شخص کا سکون کسی معصوم کا سکون چھیننے میں گزرا ہو، وہ سارا دن سکون سے نہیں رہ پاتا۔ یہی شہمیر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس رات بھی اس بے سکونی سے اٹھ کر کلب گیا تھا جہاں اس کا دوست پہلے سے موجود تھا۔ وہ اس کی بے سکونی بھی سمجھتا تھا اور اس کی وجہ بھی جانتا تھا، اسی لیے سر نفی میں ہلاتا اس کے قریب بیٹھا۔ دیکھ شہمیر، تو واپس جا کر اس لڑکی سے معافی مانگ لے، اس کے بغیر تجھے سکون نہیں آنا۔ وہ یہ بات کافی عرصے سے اس کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ ہر بار اس کی بات انسنی کر دیتا، جس پر وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ شہمیر شراب کے نشے میں واپس فلیٹ پر پہنچا۔ جب اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر گئی جہاں مسکان پریشان بیٹھی تھی۔ شہمیر اس کو دیکھ کر شدید حیران ہوا۔ وہ وہاں یہاں کیا کر رہی تھی؟ کس کے ساتھ آئی تھی؟ سب سے بڑی بات، وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ شہمیر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب گیا تو وہ تڑپ کر دور ہوئی اور پھر سے چلانے لگی، مجھے بچاؤ پلیز، مت مارو خدا کے لیے۔ وہ مسلسل یہی چلا رہی تھی۔ شہمیر کو غصہ آنے لگا تھا، بے بسی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب گیا اور اسے بازو سے جکڑنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ شہمیر نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ بدحواس سا کہتا وہ حواس گنوا چکا تھا۔ اب تو یہ معمول ہو چکا تھا۔ اسے ہر جگہ مسکان روتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اس نے پاگل ہونے سے بہتر وہاں سے واپسی کا سوچا۔ کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ واپسی کی ٹکٹ کروا چکا تھا۔ 3 سال تو گزر چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں اس کا رابطہ بس اپنے والد سے رہا تھا۔ اماں سائیں تو بات کرنے سے صاف الفاظ میں منع کر دیتی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوں گی۔ اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا بیٹھا تھا، سر پشت سے ٹکائے، آنکھیں بند کیے خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ فلائٹ کا وقت ہوا تو وہ اپنی نشست پر جا بیٹھا، اور جو 3 سال تک نہ لوٹا وہ اب لوٹ آیا تھا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا تھا۔ کسی کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے مسکان بھی لا علم تھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر لان میں پہنچ چکی تھی۔ شازیہ بیگم کسی خاص کام میں مصروف تھیں۔ شہمیر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی مسکان پر نظر گئی، اور وہ معصوم لڑکی 3 سال گزرنے کے بعد بھی شہمیر کے نام سے ڈرتی تھی۔ تب ہی جب 3 سال بعد وہ لوٹا تو گارڈن میں مسکراتی کھیلتی مسکان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ حسن کی مثال بن چکی تھی۔
18 سالہ مسکان، جس کا چہرہ سرخی مائل تھا، لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اس قدر مگن تھی اپنے پھولوں کو دیکھنے میں کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر کاندھے پر پھسلتا گود میں گرا۔ شہمیر تو ہوش گنوا چکا تھا، وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، دل کر رہا تھا چھو کر دیکھے۔ نکاح کے تعلق نے اسے بے لگام ہونا سکھایا تھا۔ جب وہ چند لمحوں میں سیکھ چکا تھا، وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا، مگر جو ہی مسکان کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے نظریں گھما کر دیکھا، اور جیسے ہی مسکان نے اس کو دیکھا وہ خوف سے کانپنے لگی۔ ایک دم وہ روتی کھڑی ہوئی اور اماں اماں پکارتی اندر بھاگ گئی۔ شہمیر جو اسے دیکھ رہا تھا اس سے برداشت نہ ہوا، وہ اس کے پیچھے اندر گیا، جہاں لاؤنج میں مسکان کو اپنی ماں شازیہ بیگم کے سینے سے لگے روتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تب ہی شازیہ بیگم، جو اسے شہمیر کے وہم میں روتا محسوس کرتی خاموش کروا رہی تھی، دروازے کی سمت دیکھتی اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ مسکان نے شہمیر کی طرف دیکھا تو وہ ان کے سینے سے نکلتی گرتی پڑتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کیوں آئے ہو؟ ماں کے لہجے میں نفرت محسوس کرتا وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ جانتا تھا وہ جو کر کے گیا تھا اس کی ماں اب کبھی اسے پاس نہیں بلائیں گی۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے شازیہ بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ شہمیر کے سامنے بار بار وہی رات آ رہی تھی، اور اب کہیں نہ کہیں مسکان کا وہ خوف تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ چکا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر فریش ہونے گیا اور ایک پلان ترتیب دے کر اسی رات باہر نکلا اور اسی خاموشی سے مسکان کے کمرے میں گیا، جہاں مسکان سر ننگا کیے کمبل اوپر تک تانے لیٹی ہوئی تھی، بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں گاڑے قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا اور جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ مسکان کو جب محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے حد قریب بیٹھا ہے تو اس نے خوف سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے شہمیر کو بیٹھا دیکھ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، وہ خوف سے خود میں سمٹی بہت آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ شہمیر نے اسے چلاتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا وہ سچ میں اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی؟ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی اور مسکان باہر بھاگی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ شازیہ بیگم کے گلے لگی اور بچوں کی طرح ان میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ شازیہ بیگم نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ شازیہ مسکان کو لیے اندر آنے لگی، مگر وہ وہیں پتھر بن کے رہ گئی تھی۔ اسے اندر نہیں جانا تھا۔ وہ کیوں جاتی؟ اندر کیسے جاتی؟ اندر تو اس کی روح کو زخمی کرنے والا حیوان تھا جس نے چھوٹی سی عمر میں اس کی روح نوچ لی تھی۔ شہمیر جاؤ یہاں سے۔ شازیہ بیگم زبردستی مسکان کو کمرے میں لاتی شہمیر سے بولی تو ماں کے زیادہ ناراض ہونے کے ڈر سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر لگی مگر شازیہ بیگم مسکان کو سلا کر باہر نکل آئیں۔ شہمیر ابھی بھی وہیں دروازے کے پاس ٹہل رہا تھا، اسے نظر انداز کرتی جانے لگی۔ جب شہمیر نے ان کا ہاتھ پکڑا، اماں سائیں یوں منہ نہ موڑیں مجھ سے، وہ منت کرتا بولا۔ شازیہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال، بھوری آنکھیں جن میں آج پریشانی واضح تھی، سرخ اور سفید رنگت جو اسے کسی سلطنت کا بادشاہ بناتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں بلا شبہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو مسکان بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ پتھر ہو جاتی، اس کی باہوں میں سما جاتی اور کبھی ان باہوں سے نہ نکلتی۔ مگر افسوس، ان کا یہ حسین بیٹا اس لڑکی کی زندگی کی سب سے سیاہ رات کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ تو خوف کھاتی تھی، اسے وہ یوں ہی سوچتی تھی، گہرا سانس لے کر رہ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہمیر نے بھی مرے قدموں اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کے گزرے سالوں کی بے سکونی کی وجہ وہ خود تھا۔ آج مسکان کو روتا تڑپتا دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ایک ضد اور غصے کی وجہ سے اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آیا۔ تمہیں پتہ ہے شہمیر، مجھے تمہارا بھائی میر افنان اپنا بیٹا نہیں لگتا۔ مجھے تم دونوں نے دکھ دیے ہیں۔ پہلے میر افنان تھا جو شراب پیتا، جوا کھیلتا، زنا کرتا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا۔ مجھے اس کی حرکت اذیت دیتی، مگر
تم تو صرف مجھ سے دور جا کر بیٹھ گئے تھے۔ میں پھر بھی کہیں نہ کہیں تمہاری وجہ سے پرسکون تھی کہ میرا بیٹا شاہمیر ہے، جو میرا خون ہے، میری تربیت کا عکس ہے، جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن افسوس، تم نے بھی ثابت کیا کہ تم بھی بھائی جیسے ہو، اسی کی طرح ہو۔ کیا پتہ دور رہ کر تم اس سے بھی زیادہ گناہ کرتے ہو۔ جوا، زنا اور شراب تمہارے لیے بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ غصے میں بول کر گئی تھی، جبکہ شاہمیر تو بس وہیں رہ گیا تھا۔ اسے ایک غلطی کی سزا کتنی اذیت ناک تھی کہ اس سے اس کی اپنی بیوی خوف زدہ تھی اور ماں سخت ناراض۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ جب صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے اس کی نظر لان میں پھولوں کو پانی دیتے مسکان پر گئی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ایک ملازمہ مسکان کے پاس گئی اور اسے سخت تاثرات کے ساتھ کچھ کہا، جسے سنتے ہی مسکان بھاگتی اندر داخل ہوئی۔ شاہمیر نے غصے سے کھڑکی پر ہاتھ مارا۔ ایک ملازمہ کیسے اس کی بیوی سے سخت تاثرات کے ساتھ بات کر سکتی تھی؟ اس نے اس کی اجازت کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے مسکان کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک ملازمہ سے اسے ڈھونڈنے کا بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مسکان کو کیوں ڈھونڈوں سائیں؟ ایک ملازم کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے اس کا نام سنا تو نہ جانے اسے غصہ آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام لینے کی؟ شاہمیر نے غصے سے کہا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ معافی سائیں، معافی۔ وہ ایک دم گڑ گڑاتے اس کے قدموں میں بیٹھی۔ مسکان جو کچن میں کام کر رہی تھی، شاہمیر کے غصے سے کانپنے لگی۔ اس نے آٹے سے ہاتھ کھینچ کر کچن کے دروازے سے باہر جھانکا تو سامنے سے ملازمہ پر غصہ کرتے دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ وہ بھاگنے لگی مگر کوئی راہ نہ دکھائی دی۔ ابھی وہ اندر جاتی جب شاہمیر کی نظر اس پر گئی تو وہ ملازمہ کو چھوڑتا اس کی طرف گیا۔ مسکان کانپتے پیچھے ہٹنے لگی اور شیلف سے لگی، پلیز مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ منت کرتے ہاتھ تک جوڑ گئی تھی۔ خوف سے کانپتا جسم، سرمئی آنکھوں میں آنسو، سفید گال ڈر سے سرخ ہو رہے تھے، ہونٹ کانپتے منت کر رہے تھے۔ شاہمیر کو اپنی غلطی اب گناہ لگنے لگی تھی۔ وہ معصوم کتنی بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس سے وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب فرش پر بیٹھا۔ دیکھو مسکان، وہ بہت ہمت جمع کر کے بولنے لگا تھا مگر وہ بھاگنے لگی۔ اس کی حرکت پر شاہمیر کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ اس نے مسکان کی کلائی پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ وہ کمزور جان اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی، بری طرح رونے لگی۔ شاہمیر یوں ہی کھینچتے اوپر اپنے کمرے میں لے جانے لگا تھا جب راستے میں ہی اس کے قدم میر یوسف کے پکارنے پر رکے۔ وہ باپ کی بات پر پلٹا تھا۔ خبردار شاہمیر، اگر اب تم نے اس بچی کو کوئی نقصان پہنچایا۔ میر یوسف کے الفاظ پر وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا؟ یہ میر حویلی والوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے ہی بیٹے کے قتل میں آئی ونی کو یوں سنبھال رہے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے، اسے سزا دینے کی بجائے سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے۔ چھوڑو اس کو۔ میر یوسف اب اس کے قریب آتے مسکان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال چکے تھے۔ شاہمیر نے حیرت سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، پھر بھاگ کر سیڑھیاں اترتی مسکان کو یکدم ہی درمیان میں جا کر کھڑا ہوا۔ مسکان کا توازن بگڑا اور وہ منہ کے بل گرتی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف گرنے لگی۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ شاہمیر کھڑا تھا۔ یہی حال میر یوسف کا تھا۔ شازیہ بیگم شور کی وجہ سے وہاں پہنچی تو سامنے مسکان کو سیڑھیوں پر گرے دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ اس کا سر گود میں رکھا تو خون دیکھ کر ان کی جان نکلی۔ وہ رونے لگی تھی، بار بار ملازمہ کو پکارتی۔ وہ مسکان کو بھی آنکھیں کھولنے کا بول رہی تھی۔ شاہمیر بھاگ کر نیچے اترا، اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھاتا باہر بھاگا۔ گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال میں وہ پہنچا تھا۔ ڈاکٹر الرٹ ہو چکے تھے۔ ایک فیملی ڈاکٹر نادیہ مسکان کا چیک اپ کر رہی تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر جس نے 3 سال پہلے مسکان کو شہر کے ہسپتال میں لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ابھی بھی وہ مسکان کو دیکھ کر پہچان گئی تھیں مگر سامنے شاہمیر کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ بس چھوٹی سی چوٹ ہے، بے فکر رہیں، وہ مشکل سے یہ بولی تھی، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ کہے یہ چھوٹی سی چوٹ اس معصوم کے لیے ناکافی ہے، اسے جان سے مارنا ہے تو ایک ہی بار میں ختم کر دو، مگر وہ کہہ نہ سکی اور وہاں سے چلی گئی۔
شاہمیر اس کے قریب بیٹھا اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب اس معصوم سی بچی کو جرگے کی زمین پر لایا گیا تھا، کیسے وہ بخار سے بے حال تھی اور اس وقت کسی نے اس پر رحم نہیں کھایا۔ پھر وہ رات سوچتے شاہمیر نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اسی وقت موبائل رنگ ہونے لگا۔ کال اٹینڈ کی مگر دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ وہاں سے باہر نکل گیا کیونکہ وہاں سگنل ایشو تھا۔ اس کے جاگتے ہی ڈاکٹر صاحبہ مسکان کے قریب گئیں۔ اٹھو، سنو، اٹھ جاؤ۔ وہ بہت آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پکار رہی تھی، ساتھ ساتھ باہر کی طرف دیکھتی کہ کہیں شاہمیر واپس نہ آ جائیں۔ مسکان نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر صاحبہ نے اسے مزید پکارنا شروع کیا تو وہ مکمل آنکھیں کھولے سامنے دیکھنے لگی۔ اٹھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ پھر زبردستی اس نے مسکان کو پکڑے دوسری طرف بنے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ مسکان وہ وہاں سے نکل چکی تھی، خود بھی وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچی۔ اسی وقت وہاں طوفان سا اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شاہمیر کو مسکان کے غائب ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی، مسکان کے نہ ملنے کی دعا کرتی باہر نکلی۔ سامنے ہی شاہمیر کھڑا چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ کر وہ اس کی طرف گیا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ چلایا تھا۔ ڈاکٹر 2 قدم پیچھے ہوئیں اور غصے سے دیکھا۔ دیکھیں میر صاحب، یہ ہسپتال ہے، یہاں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم نہیں جانتے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا اور ایک مریض کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شاہمیر وہاں سے غصے سے نکلا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا، وہاں CCTV کیمرہ صرف مین گیٹ کی طرف تھا اور شاہمیر نے چیک کروایا تھا، وہاں سے مسکان نہیں نکلی تھی۔ وہ حویلی پہنچا کہ شاید وہ اس کے ڈر سے حویلی لوٹ گئی ہو، مگر وہاں جا کر اسے معلوم ہوا وہ وہاں نہیں آئی۔ وہ تو جب سے اس حویلی میں آئی تھی تب سے وہ کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلی۔ تو تم بتاؤ وہ کیسے ہسپتال سے باہر نکل کر یہاں پہنچ سکتی ہے؟ میر صاحب آپ ڈھونڈیں اسے، خدا کا واسطہ کہیں یہ نہ ہو کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ شازیہ بیگم رو رہی تھیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ہسپتال سے نکلی کیوں کمبخت، بڑی بیگم سائی نے کہا۔ آپ کے پوتے کے خوف سے نکلی ہوگی اماں، مگر کیا پتہ ایک درندے کی قید سے نکل کر دوسرے کسی درندے کے ہاتھ چلی جائے، رابعہ نے پہلے غصے سے اور پھر ڈر سے کہا۔ اس کی بات پر شاہمیر نے چونک کر اسے دیکھا، اندر کہیں دل خوف زدہ ضرور ہوا تھا۔ اگر وہ سچ میں کسی غلط ہاتھ، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ حویلی سے نکلا اور پھر سارا گاؤں چھان مارا مگر مسکان اسے کہیں نہ ملی۔ وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسکان وہاں سے نکلتی اپنے کمزور وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس ایک ہی سمت بھاگی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ گری تھی، کتنی چوٹیں اسے لگی تھیں۔ دور سے نظر آتی نہر کو دیکھ کر اسے اس دن کا واقعہ یاد آیا۔ کاش وہ اس دن نہر پار نہ کرتی تو وہ سب نہ ہوتا۔ وہ بامشکل نہر پار کیے گاؤں پہنچی تھی، جہاں پہنچتے ہی ایک گدھا گاڑی پر اس کی نظر پڑی جو اسی سمت جا رہی تھی جس سمت اس کی حویلی تھی۔ وہ ہاتھ سے روک کر اس پر بیٹھی۔ اس وقت اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ حویلی کے پاس اتر کر وہ گیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک گارڈ باہر آیا تو مسکان نے اندر جانا چاہا۔ جب اس گارڈ نے راستہ روک دیا، آپ کون ہیں بی بی؟ وہ گارڈ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے چودھری شہزیب ملک سے ملنا ہے، وہ بہت مشکل سے بولی۔ اب تک جس حویلی کے دروازے اس کی اجازت کے بغیر نہ کھلتے تھے نہ بند ہوتے تھے، آج اس حویلی میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت تھی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی جب گارڈ کے الفاظ نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ وہیں گرتی چلی گئی، چادر سر سے پھسل کر گود میں گری۔ گارڈ کی نظر اس کے چہرے پر گئی تو اسے سامنے دیکھ وہ اندر بھاگا۔ مسکان بی بی آ گئی ہیں، مسکان بی بی لوٹ آئیں۔ اس کے چلا چلا کر بتانے پر ملک حویلی کی عورتیں باہر بھاگیں، جہاں مسکان بے جان ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ سب گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ انہیں جمع دیکھ باقی عورتوں نے ان دونوں کو اٹھایا اور اندر لے گئیں۔ دونوں ماں بیٹی دیر تک روتی رہیں۔ مسکان بے ہوش ہو گئی تھی تو ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ مسکان کی ماں کی تو جیسے جان نکلنے کو تھی۔ انہیں تسلی دیتے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، دوا دی اور احتیاط بتا کر چلا گیا۔ ایک بار پھر ملک حویلی کی عورتیں رونے لگیں۔ مسکان ان کی لاڈلی تھی، سب کی دعاؤں کی قبولیت تھی۔
ان سب نے اس کو اللہ سے رو رو کر مانگا تھا، کیونکہ شاہ زیب چودھری کی اولاد ہو کر مر جاتی تھی۔ ہزاروں منتوں مرادوں سے مسکان ملک کی زندگی مانگی گئی تھی، جو ایک بار ان سے چھین گئی اور اب واپس آئی تھی۔ یہ بات پھیلتی دشمن گاؤں میں میر خاندان تک پہنچ چکی تھی۔ شاہ میر کا غصے سے برا حال تھا۔ شازیہ بیگم کو کہیں سکون ہوا تھا۔ میر یوسف آرام سے بیٹھے تھے اور شاہ میر سے باپ کا آرام کسی صورت دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کے قتل کے بدلے آئی لڑکی جسے وہ لوگ ونی کر کے لائے تھے، وہ واپس اپنی حویلی اپنے خاندان تک پہنچ چکی تھی۔ سیاہ سوٹ، کندھوں پر مردانہ شال، چہرے پر غضب کا غصہ، ماتھے پر لاتعداد بل لیے وہ باپ کو گھور رہا تھا۔ بابا، آپ اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ آخر اس نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ اس کا سوال سن کر میر یوسف سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، اور پھر جو بات انہوں نے کہی وہ شاہ میر کا رہا سہا سکون بھی اڑا چکی تھی۔ وہ پہلی بار گرا تھا، تبھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پہلی بار ہارا ہے، ایسے جیسے پہلی بار کوئی جنگ ہارا ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی ہار اس سے قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تب ہی وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دن گزرنے لگے، دونوں ہی ایک دوسرے سے دور زندگی گزار رہے تھے، دونوں ہی رات بھر روتے رہے تھے۔ فرق بس اتنا تھا کہ مسکان ملک اس کے ظلم کو برداشت کر کے رو رہی تھی، تو دوسری طرف شاہ میر تھا جو اپنی بے سکونی سے لڑ رہا تھا، جو اس کو رات بعد اپنا روپ دکھاتا تھا، اور وہ ہر روز اس اندھیرے کا مسافر ہوتا جا رہا تھا۔ روشنی کہیں نظر نہ آتی۔ وہ مسکان سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسی لیے باپ کے ساتھ وہ ملک حویلی جانے کی اجازت لینے پہنچا تو انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا اور انہیں ملک شاہ زیب چودھری کی حالت بتائی تو وہ دکھی ہو گیا۔ پھر بھی آپ انہیں پیغام بھیج دیں، شاہ میر کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا۔ میر یوسف نے خط ملک حویلی والوں کو لکھا۔ چند دن بعد پیغام وصول ہوا، ان کی طرف اجازت تھی، وہ لوگ جا سکتے تھے۔ شاہ میر بہت خوش تھا۔ میر یوسف کی بیوی شازیہ بیگم نے بھی جانے کی اجازت چاہی، مگر میر یوسف نے منع کر دیا۔ پہلی بار ملک حویلی جانا تھا، وہ نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جائے گا، اسی لیے شازیہ بیگم ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ وہ دونوں اسی رات ملک حویلی پہنچے۔ سب لوگ ڈنر کی تیاری میں لگے تھے۔ ملک خاندان ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ یہ دشمنی ختم ہو، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ملک حویلی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر پھر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اس دن کو بھول نہیں پائے تھے۔ بات شروع ہو گئی تو باتوں باتوں میں میر یوسف نے مسکان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر صاف انکار کر کے ادریس ملک نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ یہ دشمنی یہیں ختم کر دیں گے شاہ زیب ملک، اگر مسکان اور شاہ میر کی شادی ہو جائے، میر یوسف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو اپاہج ہوئے وجود کے ساتھ اس نے انہیں کچھ کہنا چاہا، مگر سمجھ نہ سکا۔ شاہ زیب ملک نے بہت مشکل سے کہا تو مسکان کو بلاوا بھیجا گیا۔ تبھی بھاگ کر مسکان وہاں پہنچی اور شاہ زیب ملک کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، وہ جب بھی باپ کو یوں بے بسی سے دیکھتی تو رو دیتی تھی۔ شاہ میر نے اس کے رونے پر نظروں کا زاویہ بدلا۔ شاہ زیب ملک اشارے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ مسکان کو لگا جیسے وہ پتھر ہو گئی ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا، آپ ایک بار پھر اپنی بیٹی کا سودا کر رہے ہیں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ شاہ زیب ملک نے ہاتھ جوڑ دیے، جس پر وہ بھاگ گئی۔ میر یوسف وہاں کھڑا، ہر شخص سمجھ گیا تھا کہ شاہ زیب ملک کی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ میر ان کے قدموں میں بیٹھا۔ میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دیں، وہ دکھ سے بولا۔ میری بھتیجی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تمہارے بھائی نے، جس کی وجہ سے میری اس سے لڑائی ہوئی، مگر خدا گواہ ہے شاہ میر، میں اس کی قتل کی خواہش نہیں رکھتا تھا، ادریس ملک نے کہا۔ تو شاہ میر نے ان سے معافی مانگی اور پھر ڈنر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ شادی شاہ زیب ملک کے مکمل ٹھیک ہونے پر طے پائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے۔ شاہ میر نے خود ان کے لیے ڈاکٹرز بلوائے تھے۔ وہ چاہتا تھا وہ جلد ٹھیک ہو جائے تاکہ اس کی مسکان اس کے پاس پہنچ جائے۔ وقت کے اس چکر میں مسکان شاہ میر کی جان بن چکی تھی۔ آہستہ آہستہ ملک حویلی والوں نے شاہ میر کی طرف سے مسکان کا دل صاف کر دیا تھا۔ شاہ زیب ملک بات کرنے لگے تھے تو ان کی رضامندی سے میر حویلی والے رخصتی کی تاریخ لینے پہنچ گئے۔ شاہ میر کے لاکھ کہنے کے باوجود انہیں ساتھ نہ لایا گیا تھا۔ تاریخ رکھنے کے بعد رسم کی گئی۔ مسکان کا دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ تبھی رسم ہوتے ہی اس کی کیفیت سمجھتے شازیہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب ایک دم مسکان کو لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی وہ دیکھ نہ سکی، اسی لیے لائٹ آن کرنے کو سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگی۔
تبھی ایک دم اس کا ہاتھ پکڑتے شاہمیر نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ مسکان کی چیخ نکل گئی۔ شاہمیر نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، میں ہوں شاہمیر، وہ غصے سے بولا۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ باہر سے سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مسکان نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ ریلیکس ہو کر کہو کہ چوہا تھا، شاہمیر نے دماغ لڑاتے کہا۔ تو مسکان نے ویسا ہی کیا۔ اس کی تسلی کروانے پر سب لوٹ گئے۔ مسکان ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے شاہمیر سے دور ہونا چاہا، مگر شاہمیر نے حصار مضبوط کیا۔ اس نے کہا، نیند آ رہی ہے۔ شاہمیر نے اس کی بات پر اپنی ہنسی کنٹرول کی اور اسے پکڑتے ہی لائٹ آن کی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مسکان نے آنکھیں بند کی کیونکہ اس وقت وہ شرٹ میں تھی۔ بس اوپر والا گاؤن اتار کر وہ لیٹ گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا شوہر یوں ڈاکہ ڈالے گا، جبکہ شاہمیر نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ سرمئی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، کھلے بال، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ شاہمیر نے اس کے لبوں کو دیکھا۔ اس کو اپنے دل کی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی جھکا تھا، مسکان کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو مسکان نے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہٹا تو مسکان بے جان ہوتے وجود کے ساتھ تیزی سے کمبل میں گھسی۔ اس کی حرکت پر میر شاہمیر نے اسے دیکھا اور کچھ دیر بعد بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ مسکان نے کافی دیر بعد کمبل ہٹا کر پورا کمرہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اسے لگا شاید وہ ناراض ہو گیا۔ جذبات نے مسکان کی نیند اڑا دی تھی۔ ایک ہفتے بعد شادی تھی اور یہ وقت دونوں طرف سے مشکل سے گزر رہا تھا۔ مسکان تو بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی مگر وہ نہ آیا۔ دوبارہ مسکان بالکل بے سکون ہو چکی تھی۔ وہ حویلی سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ بہت مشکل وقت گزار کر ان کے ملن کی رات آئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی اور اسی لباس سے ملبوس، میک اپ اور بھاری جولری پہنے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ بارات کے بعد رخصتی سے یہاں پہنچنے تک شاہمیر نے ایک نظر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ بار بار اس کا دل کہہ رہا تھا جیسے وہ اس رات کے یوں اسے خود سے دور کرنے پر ناراض ہو چکا ہے۔ رات 11 بجے شاہمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے اندر سے دروازے کو لاک کیا تو مسکان کے ہاتھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ اندر آ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا گھڑی اتارتا الماری سے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تھا۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا، بال بناتے، خود کو اپنے مخصوص پرفیوم سے مہکاتا۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے جا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں تو وہ شیشے میں نظر آتا مسکان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ خود کو یقین دلاتا رہا کہ وہ سچ میں وہاں ہے۔ وہ بیڈ کی طرف نہیں جا پا رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا، وہی بستر تھا جس پر 3 سال پہلے مسکان کے جسم کو اذیت بنایا تھا۔ اس کے اندر اپنا خوف ڈالا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ دوبارہ وہاں جائے گا تو کچھ غلط کر دے گا۔ مسکان اسے وہیں کھڑا دیکھ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ شاہمیر، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ لیتے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھایا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم ہی اس نے مسکان کو سینے سے لگایا۔ مسکان کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس سے دور ہوئی تو دیکھا وہ سچ میں رو رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے غلط کرنا نہیں سکھایا تھا۔ میں انہی رسموں سے تنگ آ کر تو حویلی چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا غصے میں وہ رسم نبھانے کے ساتھ ایک معصوم کو توڑ بھی دوں گا۔ مجھے معاف کر دو۔ اللہ جانتا ہے مجھے کہیں سکون نہیں ملا۔ مجھے میرا سکون دے دو۔ اس کے کہنے پر مسکان نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ شاہمیر کو لگا جیسے اسے اس کا سکون واپس مل گیا ہو۔ اس نے سختی کے ساتھ مسکان کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور یوں وہ ساری غلط فہمیوں کو بھلائے ایک ہو گئے اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یوں میر فیملی اور چودھری فیملی کی آپس میں جو خاندانی دشمنی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسکان اور شاہمیر کو ایک بیٹے سے نوازا۔ میر فیملی اب خوشیوں سے جگمگا رہی تھی۔